اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بہنوں اور محترم بھائیوں، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں سے ایک سپریم کورٹ کراچی انٹری میں کچھ باتیں چل پڑی ہیں، اور اس میں پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے جو اس پہ ریمارکس اور فیصلے آئے ہیں، میں ان کے ان ریمارکس کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ کبھی تو کسی کو ہماری کراچی کا خیال آیا۔ اور اس میں سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ اج پن چکیم چاک۔ جب ان کے یہ تاثرات میں پڑھ رہا تھا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جس کے روڈ دھلتے تھے، تو جب ان کا یہ جملہ میں نے پڑھا تو مجھے اپنے وہ بچپن کے دن یاد آ گئے، جب ہم ننگے پاؤں میدان میں کھیلا کرتے تھے جون جولائی کے مہینے میں، اور ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہتی تھی۔ کراچی میں گرمی کا تصور نہیں ہوتا تھا، اور کراچی کے قریب کے اضلاع کے لوگ جو ہیں وہ یہاں گرمی کی چھٹیاں منانے آتے تھے۔ سندھ کے دوسرے اضلاع جن کو ہم اپر سندھ بولتے ہیں یا اتر سندھ بولتے ہیں، ان کے لوگ جاتے تھے بلوچستان، کوئٹہ، اور جو باقی زیریں سندھ جن کو کہتے ہیں ان کے اضلاع کے لوگ آتے تھے زیادہ تر کراچی میں۔ تو تقریباً کسی نہ کسی کے اپنے رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے، آ کے ان کے پاس ٹھہرتے تھے، عام طور پہ وہی لوگ آتے تھے۔ اور میرا تو جنم کا تعلق ہے کراچی سے۔ 1936 میں میرے دو چچا سندھ مدرسۃ الاسلام اور NJV اسکول میں ٹیچر تھے، اور دوسرے دو چچا بہت بڑے نامور کارپینٹر تھے جو اس زمانے میں پاکستان چوک پہ رہتے تھے۔ تو جب چیف صاحب کے یہ ریمارکس آئے تو واللہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے وہ کراچی یاد آ گئی جس کے لیے کسی ایک انگریز نے ایک کتاب لکھا تھا جس کو کہا تھا کوئن آف دا ایسٹ، جس کو ہم اردو میں بھی غالباً وہ کتاب چھپی تھی، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ایسٹ کی رانی۔ تو وہ جو ایسٹ کی رانی تھی، اس کا جو دامن تار تار ہوا ہے، تو وہ مجھے چیزیں یاد آ گئیں کہ کیا وہ دن تھے جو ٹرام میں ہم سفر کرتے تھے، اور چلتی ہوئی ٹرام سے پہ چڑھتے تھے اور چلتی ہوئی ٹرام سے اترتے تھے، اور ڈبل ڈیکر بسیں تھیں، بڑے سکون سے اور مذاق میں اپنی گرمی کے دنوں کے موسم کا مزہ اٹھاتے تھے۔ مجھے ایک چیز جو یاد آئی وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ اج پن چکیم چاک۔ پھر دوسرے کچھ اردو کے شاعروں کے بھی مجھے دو شعر یاد آ گئے۔ ایک تو شعر ہے کہ آہ دستے جنوں سے ناسہ ہے گریباں تار تار افسوس، دامن تار تار کے قصے چھڑ گئے ہیں بہار کے قصے، دل پریشان ہے تو سنائے جا موسم خوشگوار کے قصے۔ میرے خیال میں کراچی وہ واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ کراچی سمیت پوری سندھ کا جو ایک خوبصورت چہرہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت نوچا گیا ہے، اب وہ سندھ اور کراچی خون میں لت پت ہے، دہشت گردوں کے نظر ہے، جس میں انسانی خون کا کوئی قدر نہیں۔
کتا مرتا ہے تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے۔ انسان کو ایسے مارا جاتا ہے کہ اگر 10 کی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس صرف 10 مرے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات بھی لگتی ہے کہ خدا کرے کہ یہ جو ہمارے حق پرست چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو باقی چیزیں بھی نظر آئیں کہ کراچی صرف 11 یا 15 سال میں ان حالات میں نہیں پہنچی ہے، بلکہ بہت بڑی لمبی داستان ہے اس کراچی کے لٹنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سب سے جو لٹنا پہلے شروع ہوئی وہ جب پاکستان بننے کے بعد جو جھوٹے کلیموں میں ایک سازش کے تحت ان بیچارے لٹے پھٹے مسلمانوں کو بڑے بڑے عیاشیوں کے حوالے دے کے ان کو بھلا پسلا کر اپنے اچھے بھلے گھر، اپنے گاؤں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں یہاں لا کے بسایا گیا جھوٹے کلیموں میں، جس میں یہاں کے جو اصل رہواسی تھے وہ ان فسادات کے ڈر کے مارے بیچارے چلے گئے یہاں سندھ کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا کراچی کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ کراچی کو سندھ سے زبردستی چھین کے اور مرکز کے حوالے کیا گیا، جس پہ خود مسلم لیگ میں اختلافات ہوئے۔ یہاں کھڈے کے مدرسے کے ساتھ میرا بہت بڑا تعلق رہا ہے، جو آزادی کے تحریک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اس کھڈے کے مدرسے کے جو مہتمم تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب، ان کے جو والد تھے وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی مشہور آزادی کے رہنما اور انقلابی رہنما کے دست راست سے۔ تو حافظ اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک دن محمد ہاشم گزدر صاحب جو مشہور پارلیمنٹرین تھے، گزدر آباد انہی کے نام سے مشہور ہے، وہ روتے ہوئے ابا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم نے آپ لوگوں کی باتیں نہیں مانی، اور جب یہ کراچی جو ہے وہ مرکز کو دی گئی تو ہم وفد لے کے زیارت میں جناح صاحب سے ملنے گئے تھے کہ ان کو یاد دلائیں یہ سندھ وہ ہے جس نے قرارداد پاکستان پاس کی تھی، اور وہ جو 40 کی قرارداد ہے اس کا کچھ لحاظ رکھیں اور کراچی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہ کرنے دیں۔ تو وہ روتے ہوئے یہ باتیں بتاتے تھے، اور انہوں نے حافظ صاحب کے روایت کے مطابق روتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب افسوس ہوا کہ جب جناح صاحب غصے میں آ گئے اور ٹیبل پہ ہاتھ مار کے انہوں نے کہا کہ پاکستان مائی شپ میں آرڈر، میرا جہاز ہے اور میرا آرڈر چلے گا۔ سندھ کے لوگ بہت لڑے اس کے لیے تاکہ کراچی مرکز کے حوالے ہوگی تو پورے ملک کے لوگ یہاں آ کے بسیں گے، کیونکہ کراچی وہ یا سندھ وہ مالا مال علاقہ ہے جو دوسرا پاکستان اتنا مالا مال نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک انگریز جاسوس تھے کرنل فلپ، وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ میں پیر صاحب پگاڑوں سے 3 آدمیوں کو ملنے نہ دوں، کیونکہ پیر صاحب پگاڑو انڈیا میں جیل میں رہ کے آئے ہیں، سبھاش چندر بوس سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی شورش نہ پیدا ہو جائے سندھ میں، تو اس لیے ان کے اوپر میری نظرداری تھی۔ 3 آدمیوں کے لیے منع تھی کہ میں ان سے ان کی ملاقات کرنے نہ دوں۔ اس میں ایک سائیں جی ایم سید تھے، دوسرے اللہ بخش شہید تھے، اور تیسرے سیٹھ لچھمن داس تھے۔ پھر وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جاپان کو شکست ہوئی، ورنہ وہ برما تک پہنچ گیا تھا۔ اگر جاپان کو شکست نہ ہوتی اور وہ ہندوستان پہ قبضہ کر لیتا، کراچی اور کلکتہ ہم سے نکل جاتی، تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم ہندوستان پورا چھوڑ سکتے ہیں مگر کلکتہ اور کراچی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کراچی اور کلکتے کی جو حیثیت ہے وہ یہاں پہ ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو سمجھ لے کہ ایشیا سے ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ تو یہ جو حیثیت تھی وہ سندھ کے لوگوں کو احساس تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے کرنے کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد بدقسمتی ہوئی کہ پھر 1 یونٹ بنا دیا گیا، اور سندھ تو کیا، کراچی تو کیا، پورے صوبہ سندھ کی، جس کو صوبہ بولتے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے سندھ کا وزیر اعظم کہلاتا تھا، ایک نیشن کی حیثیت رکھتی تھی، اور انگریزوں نے بھی بحیثیت نیشن کے قبضہ کیا تھا سندھ کے اوپر۔ تو اس کی وہ حیثیت ختم کر کے اس کے ساتھ وہ حشر کیا جو انگریزوں نے سندھ کے ساتھ کیا تھا، کہ بامبے کی کمشنری سے سندھ کو ملا دیا تھا، اور سندھ کی ہماری قومی حکومت کی حیثیت ختم کر کے مغربی پاکستان بنا کے اس کا کیپٹل لاہور کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جو سندھ میں آباد کاری ہوئی ہے اور اس کے جو اثرات کراچی میں ہوئے ہیں، جو ماشاء اللہ لگیں، ان کی سب سے گندی بنیاد رکھی جنرل ایوب خان نے، جس کو کئی لوگ آج بھی ہیرو کہتے ہیں، مگر یہ جو کراچی کی کچی آبادیوں کا جو بنیاد ہے وہ ایوب خان نے رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ریل گاڑیوں کے جو بھی کنارے ہیں وہاں پر آپ کو ہزارہ کے لوگوں کی آبادیاں ملیں گی، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ KMC میں اگر کوئی زیادہ ممبر بن کے آتے ہیں تو وہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ممبر بنتے ہیں KMC کے۔ تو اس طرح سے میں کیا کیا سازشیں آپ کو گنواؤں جو یہاں پر کراچی کے ساتھ یا مکمل سندھ کے ساتھ 1 یونٹ کے زمانے میں سندھ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ جب سکھر بیراج بنا تو سکھر بیراج پہ جو زمینیں آباد ہوئیں وہ لاکھوں ایکڑ کی تعداد میں سندھ کے باہر کے لوگوں کو دی گئی، خاص طور پہ جو ملٹری کے جو ریٹائرڈ لوگ تھے یا حاضر سروس لوگ تھے ان کی زمینیں ان کو دی گئیں۔ اس کے بعد غلام محمد بیریج بنایا گیا جس میں ان لوگوں کو آباد کیا گیا، لاکھوں ایکڑ زمینیں۔ اس کے لیے آپ روداد خان صاحب کی کتاب پڑھیں، پاکستان ٹوٹنے کے دہانے پر، یا اس طرح کا کوئی کتاب ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا اس کا، میرے پاس وہ موجود ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ لاکھوں ایکڑ زمینیں ہماری دیتی ہیں ان کو۔ تو جناب اعلیٰ، یہ کراچی یا سندھ صرف یہ 10 یا 11 سالوں میں اس کی حالت خراب نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو کتنا ٹائم ہو گیا، جو 12 مئی کا یہ قصہ ہے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا۔ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جس طریقے سے کراچی میں یہ تشدد ہوا، جس میں کھلے عام شارع فیصل جو کراچی کا دل ہے اس کے اوپر جو لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، وہ بھی آپ کو نظر آنی چاہیے۔ ان کے اوپر بھی کوئی سو موٹو لے کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور کراچی کی زمینیں جس طرح سے بانٹی گئی ہیں وہ 11 سالوں میں نہیں بانٹی گئی ہیں، اس کا سلسلہ محیط زمانے سے لے کے، اور کراچی میں اس طرح سے ابھی تک ہماری جھوٹے کلیموں سے جان نہیں چھوٹتی۔ یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں 2003 اور 4 کا، جس میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، مخدوم بلاول کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس کے زمین پہ ایک آدمی نے آ کے قبضہ کیا، تو مجھے بورڈ آف ریونیو کے سابق سینئر ممبر نثار احمد صدیقی مرحوم صاحب جو ڈائریکٹر رہے اس کے IBA سکھر کے، جو ابھی فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے 200 ایکڑ زمینوں کے جھوٹے کلیم پکڑے تھے، اور پھر وہ میں نے کیس جیتا تھا، اور اپنا وکیل میں نے مرحوم حفیظ پیرزادہ کو بنایا تھا۔ 200 ایکڑ زمین انہوں نے جھوٹے کلیموں میں کیس پکڑا، اور وہ زمین بھی نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے تھی، آپ اندازہ کریں۔ اب اسی زمینوں کے عوض جب ناصر صاحب، منصور صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل بنے تھے، انہوں نے وہاں پر جو لوگ گئے تھے اپیل میں سپریم کورٹ میں، انہوں نے سندھ کی سنوائی نہیں کی اور کوئی کیس نہیں لڑا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کراچی کی زمینیں پھر آہستہ آہستہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سپریم کورٹ سے اپنے نام کرا کے آ گئے، جس میں میری زمین متاثر ہوئی۔ یہاں پر آ کے وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ زمین ہمیں ملی ہے، آپ کو کیسے ملی ہے۔ تو ایک لمبی داستان ہے، میں اس پہ زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔
اب آتے ہیں اس پہ کہ بحریہ ٹاؤن کا سلسلہ چل پڑا ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے ہمیں ان انصاف کرنے والوں کے اوپر کہ جو بڑے تمسخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کہاں ہے. ان کو وہ لوگ نظر نہیں آتے جو جھنڈے لے کے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. کیا آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں جو گاڑیاں بھر کے آ کے کراچی اور سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ برائے مہربانی ذرا اس پہ بھی نظر رکھیں. اور یہ پاکستان بننے سے قصہ چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی کا چہرہ تار ہوا ہے. آپ کو اگر کراچی کو خوبصورتی کسی حد تک واپس لوٹانی ہے، اب جو ہندوستان سے لوگ آ گئے ان کو تو آپ واپس نہیں کر سکتے. وہ سندھ کے لوگوں کے بھائی ہیں اور سندھ کے لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. مگر جو پورے ملک کے لوگ گاڑیاں بھر کے ادھر آتے ہیں، جو آ کے کراچی کی ساری ڈیموگرافی چینج کی ہے، آپ ذرا اس پہ بھی سو موٹو دیکھیں. ان سے زمینیں خالی کروائیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ہوا، یہ 1 یونٹ کے زمانے میں یہ آبادیاں کیسے بنی. آپ کو آج مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ سرکولر ریلوے کیوں نہیں بنتی. سرکولر ریلوے کیسے بنے محترم میرے؟ سرکولر ریلوے کی زمینوں پہ باہر کے لوگوں کے قبضے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جھنڈے لے کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف آئے تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آتے. ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے یہ ایکشن لیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ناجائز ہے. مگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کرا کے کس طرح سے اس کو ناجائز طریقے سے بحریہ ٹاؤن کو 16,000 سمتنگ کچھ ایکڑ زمین الاٹ کی گئی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہوا ہے؟ آپ ان کو بھی تو پیسے دلا سکتے تھے. ان کو پیسے دلا کے یہ اصل زمینیں اپنے اصل مالکوں کے لیے چھوڑ دیتے. یا آپ جو کراچی کی آبادی اس طرح سے بڑھ رہی ہے جو اس کا موسم خراب ہو گیا ہے. کراچی کی گرمی کے حالات آپ دیکھیں، کراچی کے حالات ہی وہ کراچی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بھی یقیناً وہ کراچی دیکھی ہوگی کہ کراچی میں گرمی کا تصور نہیں ہوتا تھا. جون جولائی کے مہینے میں بادل چھائے رہتے تھے پورے آسمان پہ. اور اب کراچی کی حالت دیکھیں کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے. لوگ مرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. صرف یہ جو پاپولیشن بڑھی ہے، اس پاپولیشن کے اتنے گندے اثرات پڑے ہیں. آپ کو وہ دیکھنا چاہیے جناب کہ آپ نے جس طرح سے اس بحریہ ٹاؤن کو کس طرح سے جو ہے وہ اکموڈ کیا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کہ صرف وہ نہیں ہے، ڈی ایچ اے سٹی دیکھیں. ڈی ایچ اے سٹی کی ڈان اخبار نے پوری رپورٹ چھاپی ہے. برائے مہربانی وہ پڑھیں. وہ کس طرح سے ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کو دی گئی ہے. اب اس میں ظلم یہ ہے کہ اب میں کیا سمجھا سکتا ہوں آپ کو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، کہ آپ اس سے نہ صرف کراچی کی ڈیموگرافی خراب کر رہے ہیں بلکہ ہمارے 2 اضلاع جو کراچی کے ساتھ لگ رہے ہیں ان کی ڈیموگرافی خراب ہو رہی ہے. ان کے زمینوں کے ٹکڑے ناجائز طریقے سے کراچی میں شامل کیے جا رہے ہیں. جامشورو کا ٹکڑا کراچی میں دے دیا گیا ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کا حصہ بن گیا. ڈی ایچ اے کے کئی ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ٹھٹے کے ٹکڑے ادھر آ گئے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس قانون کے تحت جو یہ ضلعوں کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے؟ اس پہ میں درخواست کروں گا، سندھ گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا، ان کے ساتھ بھی آپ کم سے کم خدا را یہ اپنی ڈیموگرافی اس طرح سے چینج کرنے نہ دیں. اگر یہ اس طرح سے سندھ کا خون نکالا گیا اور سندھ کے چہرے کو تار کیا گیا تو آپ کی کرسیاں بھی جناب نہیں بچیں گی. یہ آپ تسلی کر لیں کہ ابھی جو حاکم بن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کوئی یہاں ٹکنے نہیں دے گا. آپ کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ سائیوں کی حکومت ہے. سائیں وہ جا کے تھانا بولا خان سے بھی آگے جا کے حکومت کریں. تو یہ آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ذرا عقل کے ناخن لیں.
آپ اپنے ان ضلعوں کی بھی جو ہے وہ آپ ڈیموگرافی تبدیل نہ کروائیں، اس سے کیا کیا خرابی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کا تو یہ کام ہے، میں کہتا ہوں کہ سوموٹو لینا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی، کہ ان زمینوں کے اوپر جو ہے وہ جنگلات بوئے جائیں۔ آپ اگر ان جنگلات کو بوئیں گے تو کراچی کی موسم چینج ہو جائے گی، نہ صرف کراچی کی موسم چینج ہوگی بلکہ اس کے اثرات پورے پاکستان کے اوپر پڑیں گے۔ تو اس طرح سے میری تھوڑی سی یہ گزارشات تھیں جو آپ کے نظر کی۔ میں پھر بھی آپ کے ان فیصلوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو یہ ایکشن لیا ہے۔ برائے مہربانی میری ان باتوں پہ بھی کوئی رحم دلانہ غور ضرور کیجیے گا، بڑی مہربانی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔